اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات اس سے بلند صلوات التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس فرش عزا پر بیٹھنے والی جو آج اس مجلس میں اور ظاہری اعتبار سے جن کے بدن سپرد خاک کر دیے گئے، جنہوں نے اس منبر پر ذکر اہل بیت نظم میں اور نثر میں کیا، جنہوں نے مجالس کے انتظامات میں اپنا حصہ رکھا، خاص طور پر پاک محرم ایسوسی ایشن کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین، شہدائے ملت، شہدائے دفاع مملکت، اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں، رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ من یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ خاص حاجات کے لیے پہلا دن ہے، عزاداری امام حسین کا آغاز ہے، فرش عزا ہر جگہ بچھ چکا ہے، خاص طور پر کراچی میں مجالس کا سلسلہ بعد از غروب تا دیر جاری رہتا ہے، اور یہ ظاہراً شہر کی گویا پہلی مجلسوں میں سے ہے۔ دعا کریں خاص حاجات کے لیے کہ اس عشرے میں خاص طور پہ اور 2.25 مہینے تک اللہ ہمیں سید الشہداء کے ذکر سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ذاکرین کو، واعظین کو، خطبہ کو، علماء کو
بہترین انداز سے انتظام کے ساتھ تیاری کے ساتھ مولا کے ذکر میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بیمار، کچھ مریض میرے ذہنوں میں مجھ سے کچھ کہا گیا ہے کہ کچھ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ آپ کے ذہنوں میں بھی جو اعزاء اقربا پڑوسیوں میں مریض ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات دیے۔ آپ اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت پر ان تمام مجالس میں غور کیا جائے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں اسی آیت کی تفسیر پر غور کیا جائے گا۔ آیت کا ظاہری ترجمہ اور آج مقدماتی اور تمہیدی گفتگو، اور آج کی گفتگو میں نے اپنے بزرگوں سے یہی سیکھا ہے، یہی ان سے نصیحت لی ہے کہ پہلا دن فلسفہ اعضاء، مقصد عزاداری اور مجالس اعضاء سے متعلق کچھ دیر غور کیا جائے۔ ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو آسمانوں اور زمینوں وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس میں فساد برپا ہو جاتا، یہ سب برباد ہو جاتا، آسمان گر جاتا، زمین پھٹ جاتی، امن و امان ختم ہو جاتا، جینے کا راہ و رستہ مٹ جاتا، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی۔ مجھے اجازت دیجئے کہ آئندہ کے مجلسوں میں اس آیت پر غور کروں گا، مگر یہاں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ آسمان رکا ہوا ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، مان لیجئے کہ حق نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کے نام۔ جی بہت روشن پیغام عقیدہ امامت۔ میرے عزیز جو اس عشرے کے اعلامیے سے آگاہ اور آشنا ہے، ان کے لیے تکراری بات کر رہا ہوں کہ عقیدہ امامت پر غور کیا جائے گا، مگر آج کی اس مجلس میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ حق کیا ہے؟ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کبھی ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، حق کبھی کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، حق کبھی کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا۔ جب حق ہے تو پھر اس کی اطاعت ہوگی نا، جب حق ٹھہرا تو پیروی تو اس کی ہوگی نا۔ تو حق کا کام کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے، بلکہ سب کا کام ہے حق کے پیچھے چلنا، اور وہ جو حق ہے جس کے پیچھے ساری مخلوق کو، یہاں اللہ نے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین برباد ہو جاتا، وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ صرف انسان نہیں ہے جو حق کی پیروی کریں گے، اللہ نے ساری کائنات کو جس کے پیچھے رکھا ہے اسے حق کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات جس کی پیروی کرے، ساری کائنات جس کی اطاعت کرے، وہ حق ہے۔ اور حق کیا ہے یہ بھی بہت روشن ہے، مگر اتنا کہتا ہوا گزروں عزیزو کہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ حق ہے۔ بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات۔ افتخار، ہماری یہ عزت، ہمارے یہ بزرگوں کے خون کی تاثیر
ہماری یہ تربیت کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ دنیا کہاں بیٹھی ہے، مگر مجھے پتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، سکون دل نصیب ہوتا ہے، اضطراب ختم ہوتا ہے. سب سے بڑی دولت جو انسان کو چاہیے وہ کرنسی نہیں ہے، وہ زمینیں نہیں ہیں، وہ گاڑیاں نہیں ہیں، وہ مہنگے کپڑے نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں مگر انہیں چین کی نیند نہیں آتی. تو وہ کون سی چیز ہے جسے دولت کہا جائے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے سرمایہ کہا جائے گا؟ وہ چیز جسے دولت کہا جائے، جسے سرمایہ کہا جائے، وہ ہے اطمینان قلب. بدن سپرد خاک کر دیے گئے جنہوں نے وہ ہے اطمینان قلب. اور طویل گفتگو کے بجائے ایک جملے میں عرض کروں کہ اطمینان قلب کیسے نصیب ہوگا. ان بچوں جوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، اطمینان قلب نصیب ہوگا صاحب نفس مطمئنہ کے دروازے پہ آنے. اس دروازے پر آنے سے جو صاحب نفس مطمئنہ، وہ صاحب نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام حسین کی شان میں جو آیات ہیں نا، ان میں سے ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے. سید الشہداء امام حسین کی شان میں جو اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ہے، جس کا مصداق روشن، جس کی مثال اول، جس کا مشاہدہ تام اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین کی ذات ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے صاحب نفس مطمئنہ، جسے اللہ مطمئن کہے. دنیا اسے کیسے مضطرب کر سکتی ہے؟ کون سی یزیدی طاقت ہے جو اسے مضطرب کرے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے نہیں تھے کہ وہ مضطرب تھا. گود میں بچے کا لاشا اور زبان پہ شکر کے کلمات اور رخساروں پہ سرخی. یہ نفسیات سے وابستہ ماہرین اگر میری بات کو سن رہے ہیں، چہرہ مملکت بدن کا ترجمان ہوتا ہے. یہ چہرہ ہے نا آپ کا میرا، یہ مملکت بدن کا ترجمان ہے. پورے بدن میں، سارے وجود میں کیا گزر رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں، اس کے اندر طاقت و توانائی روحانی طور پر کتنی ہے، وہ چہرہ بتائے گا. اب یہ تو میرا قصور نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو چہرہ سمجھ میں نہیں آتا. میں تو ان سے بات کر رہا ہوں نا جو وجہ اللہ کے ماننے والے. ہم کا کیا تھا؟ اب یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا، بحث تو روشن. بھائی بلندر صلوات کہی تھی انہوں نے، بلندر صلوات. چہرہ بتاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. تمام مورخین نے لکھا ہے، مقتل نگاروں نے لکھا ہے
حتیٰ یزیدی سپاہ کے سپاہیوں نے حضرت مختار کے دربار میں گواہی دی کہ حسین کے چہرے پہ سرخی تھی۔ عاشور کے دن عصر کے وقت امام حسین کا چہرہ مبارک رخسار سرخ تھے، چہرے پہ اطمینان تھا۔ کبھی غور کیا ہے تو باب مقتل کی بات ہے، تو مصیبت کی بات، کبھی غور کیا کہ یہاں کوئی چیز چبھ رہی ہو، کوئی زخم لگ رہا ہو اور انسان تسبیح پڑھ رہا ہو، اس کی زبان پہ قرآنی آیات ہو، اس کی زبان پہ ذکر الہی ہو۔ سنی شیعہ نے اس منظر کو لکھا ہے کہ امام حسین کے قریب جب شمر خنجر لے کے آ رہا تھا تو امام حسین کی زبان پہ تسبیح اللہ کا ذکر تھا، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ پہلی ضربت پہ کہا تھا بسم اللہ، دوسری ضربت پہ کہا تھا وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ توب علیک انک انت التواب الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اطمینان قلب حسین بن علی۔ عزیزان گرامی، کسی بھی شخصیت کے زندہ رہنے کے لیے کم سے کم 3 چیزیں اسے زندہ رکھ سکتی ہیں۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، زندہ رہے، اس کا ذکر رہے، اسے یاد کیا جائے، وہ مرنے نہ پائے، چاہے اس کا بدن قبر کے حوالے کر دیا جائے، اسے مردہ شمار نہ کیا جائے، وہ نظر نہ آ رہا ہو مگر ہو، اسے لوگ دیکھ نہ رہے ہوں مگر وہ ہو۔ بلکہ مولا علی کی تعبیر کے مطابق تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیں اور نہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں ہیں مگر ہیں۔ مولا علی ہر چلتے پھرتے کو تو زندہ ہی نہیں مانتے۔ توجہ ہے اب رات کی میں کیا کر رہا ہوں؟ مولا علی ہر چلتے پھرتے کو زندہ نہیں مانتے۔ مولا کے نزدیک جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ زندہ لاش ہے، جو ذمہ داریوں سے فرار کرتا ہو، جو مسئولیت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہو، مولا کے نزدیک تو وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں قبر کے حوالے کر دیا، جنہیں قبرستان میں چھوڑ کر آ گئے، مگر وہ ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ تمہید سے گزر رہا ہوں، مقدماتی گفتگو ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو زندہ رکھتی ہے وہ اپنے بعد والوں کے لیے کسی شے کا وقف کر کے جانا، کسی ایسی شے کا وقف کر کے جانا جو بعد والوں کے لیے کام آئے۔ موقوفات، ادارے بنا کے جانا، مؤسسات بنا کے جانا، مسجد بنا دینا، امام بارگاہ مدرسہ بنا دینا، اسکول کالج یونیورسٹی بنا دینا۔ وقف، کسی چیز کو وقف کر دیں خیریہ کے لیے، خیرات کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے، لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کان خیرا للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی لوگوں میں اچھا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ
صلوات۔ وقف کر کے جانا کسی شے کو، انسان مرنے نہیں پائے گا، جو چیز وہ چھوڑ کے جائے گا اس کی وجہ سے۔ دوسری چیز کتاب لکھنا، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کتاب لکھ کر جانا، کوئی علمی ورق چھوڑ کر جانا، حتیٰ ایک ورق بھی اگر کوئی علم کا چھوڑ کر گیا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ ورق اس کے لیے آخرت میں ڈھال بن جائے گا، وہ اسے دھوپ سے، تپش سے، اذیت سے بچائے گا۔ دوسری چیز کتاب ہے۔ تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد، اولاد کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو گویا جا نہیں پائے، اس کی اولاد اس کی صورت میں باقی ہے۔ ولد صالح انسان کو مرنے نہیں دیتا، نیک اولاد انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ اگر آمادہ ہیں تو نتیجہ دے رہا ہوں، عزیزان گرامی، جس کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں نا، وہ اسلام وقف کر کے گیا ہے، اور قرآن کتاب دے کر گیا ہے، حسین اولاد دے کر گیا ہے۔ اسلام وقف کر کے گیا ہے، کتاب بھی ایسی دے کر گیا ہے کہ جس پہ لاکھوں کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں، اور کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نے قرآن سمجھ لیا ہے۔ نہ جانے کب تک اس کی تفسیریں ہوتی رہیں گی، اور ہر لکھنے والا صحیح ہوگا، ہر لکھنے والا دلیل سے بات کر رہا ہوگا، ہر لکھنے والے کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جس کو وہ اس آیت کی سمجھ کے طور پر پیش کر رہا ہوگا، اور ولد بھی ایسا دے کر جائے جسے حسین کہا جائے، جسے حسین کہتے ہیں، ایسی اولاد۔ سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں، انا دعوتو ابی ابراہیم، میں مصطفیٰ، میں تمہارا نبی، اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ سرکار دو جہاں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ انسان ذرا اس دروازے پر تو آ کے دیکھے کہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا ہے۔ جب سواریاں روک دیے، خیمے لگا دیے، تو ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹے مولا علی، اپنے سر کے نیچے ایک پتھر لگایا، اپنے پیر سیدھے کیے، تو ایک صحابی دوڑتا ہوا ہے، مولا کے پیر دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ حضرت نے پیر سمیٹ لیے اور فرمایا تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو نا، تو اس درخت کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اس نے کہا مولا میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا یہاں کھڑے ہو کر میرا حسین پانی مانگے گا، اور تم یزیدی لشکر میں ہوگے، اگر مجھ علی پر کوئی میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو، میرے بچے کو پانی دے دینا۔ ایک شخص اور آیا دوڑتا ہوا، کہنے لگا مولا یہ بہت زیادہ ایسی جگہ تو نہیں تھی، کہیں آگے نہ رکے۔ حضرت نے فرمایا ہا ہنا مشارع عشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہاں اللہ کے عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ چلیں کربلا چلے، زلزلہ پہنچنے والا ہے، اپنے دل کو کربلا لے چلیے، اپنی آنکھوں کو کربلا لے چلیے۔ ایک ماں ہم سے پہلے پہنچی ہوئی، مجلس میں خواتین بھی ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مجمع میں کسی کو دھکا نہ لگ جائے۔ ایک بیوی اپنے ساتھ 4 سالہ پوتی کو لے کر آتی ہے، اور آپ عزاداروں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا معلوم آپ کے درمیان وہ مولا آئے بیٹھے ہوں جنہیں امام سجاد کہتے ہیں، اور وہ بیوی جب بیویوں میں آ کے بیٹھتی ہے، وہ بیوی جب عزاداروں میں آ کے بیٹھتی ہے، اور جیسے آپ رو رہے ہیں ایسے عزادار رو رہے ہوتے
تو وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے دادی یہ لوگ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بیوی فرماتی ہے یہ تمہارے بابا حسین تو رو رہے ہیں۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، ہر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ بیوی کہتی ہیں تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو حسرت بھری نگاہوں سے ٹھنڈی سانس لے کے سکینہ کہتی ہوں گی کاش یہ کربلا ہوتے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا أَيَّ منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلی علی